چلیے اب بات کر لیتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، کہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں دودھ کو گوبر اور خون کے بیچ سے، تو ملک کیسے بنتا ہے؟ کیا واقعی گوبر اور خون کے ملاپ سے؟ چلیے جانتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچز کے مطابق امینو ایسڈ وہ ایک اہم اور لازمی جز ہے جس کی وجہ سے ملک پروٹین بنتی ہے، کیونکہ امینو ایسڈ کے اندر ہوتا ہے میتھائنن۔ میتھائنن ملک پروٹین کے علاوہ گائے کی گروتھ میں، ریپروڈکشن اور اس کی فیٹل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امینو ایسڈ گائے کے میملین ٹیشوز نہیں بناتے، تو آخر گائے امینو ایسڈ لیتی کہاں سے ہے جس کی وجہ سے اس کی ملک پروٹین پروڈکشن ہوتی ہے؟ میتھائنن بیسیکلی گائے لیتی ہے فیڈ سے اپنی، یعنی کہ وہ خوراک جو کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ میتھائنن کا دوسرا سورس ہے مائکروبیل سیکٹر۔ میتھائنن کا دوسرا سورس گائے کا میدا ہے، رومن، جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف مائکروبس پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ ہضم کرنے میں کھانے کو مدد دیتے ہیں، تو وہیں سے مائکروبل پروٹین بھی جنریٹ ہوتی ہے، بنتی ہے پہلے میدے میں، جس کی وجہ سے ملک پروٹین بنتی ہے۔ اب یہ سارا پروسیس ہوتا کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کے اپنے دعوے کے مطابق کیا یہ پہلے فرض کے تھرو ہوتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ گوبر کے تھرو ہوتا ہے، پھر دودھ کے ذریعے ہوتا ہے؟ تو اس کا سارا فنکشن یہ ہے کہ جب گائے چارہ کھاتی ہیں تو اس کا چارہ پہلے یعنی کہ رومن سے لے کر، پہلے میدے سے لے کر ریٹیکولم، اس کے بعد اومیسم، پھر اینڈ پہ ایبومیسم تک آ جاتا ہے۔ ایبومیسم میں آ کر اس کے ساری فرض کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ امینو ایسڈز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ گائے نے جو فیڈ لی ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سارا گھاس وغیرہ۔ وہاں پر آ کر ایبومیسم میں وہ امینو ایسڈز جو ہیں اور میتھائنن وہ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سارا کھانا آ جاتا ہے چھوٹی آنت میں، اسمال انٹسٹائن میں۔ اسمال انٹسٹائن میں وہاں پر جو امینو ایسڈز ہوتے ہیں وہ اس کی وال میں ابزارب ہو جاتے ہیں۔ اب اسمال انٹسٹائن ایک طرح کا وہ جگہ ہے جہاں پر گائے کا گوبر ہوتا ہے، اور اب وہ وال کس کی ہے؟ وہ ساری بلڈ کی ہے، کیونکہ وہاں پر بلڈ ویسلز ہیں، ٹھیک؟ یعنی کہ پہلے فرض سے، پھر فرض سے وہ آگے منتقل ہوتی ہیں بلڈ میں، اور بلڈ پھر کیا کرتا ہے کہ بلڈ سارے جسم سمیت میمری گلینڈز تک وہ خون پہنچا دیتا ہے، اور اسی بلڈ میں ملک پروٹین ہوتی ہے، اور جب یہ بلڈ ملک پروٹین سے بھرپور میمری گلینڈ سے گزرتا ہے، یعنی کہ گائے کے تھنوں سے گزرتا ہے، تو وہاں پر ملک پروٹین مکمل دودھ کی صورت میں آنے کے لیے مختلف کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں، جو کہ بہت ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اور ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 1 kg یعنی کہ 1 کلو دودھ حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ میمری گلینڈ سے تقریباً 15 kg 15 کلو خون کا گزرنا ضروری ہے، تب وہاں پر ملک پروٹین جو ہے وہ اکٹھی ہو کر دودھ بنانے کے عمل میں جاتی ہے۔ اور میمری گلینڈز یعنی کہ گائے کے تھن جہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہاں ان تھنوں میں تقریباً 8 گیلن تک دودھ جمع ہو سکتا ہے، اور ایک گائے 6 سال تک دودھ دے سکتی ہے، اور ہر سال دودھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ گائے ہر سال ایک بچہ پیدا کرے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے دودھ کی پروڈکشن اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے کچھ بچہ پیتا ہے اور پھر بعد میں الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو دودھ ہے وہ انسانوں کے کام آتا ہے۔ گائے کا جو بچہ ہے وہ تقریباً 100 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بنائے انسانوں کی خدمت کے لیے، تو وہ پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ انسانی کیئر کی ضرورت نہیں۔